رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم باب بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسو تجاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دخیش حیرانم سیاشد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازو بے شفاعت را کشائی پر گناہ گاراں مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ چون سوہ من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ چو بازو بے شفاعت را کشائی پر گناہ گارا مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ دوستو الحمدللہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم یہاں پہ سنیں جو عبادت ہم کریں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے اور یہ گفتگو سن کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، انسان کی زندگی میں 3 اہم موقع آتے ہیں جب وہ بندہ مرکز نگاہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو سارے گھر والے اسی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، مرکز نگاہ وہی ہوتا ہے، ننہال ددیال دوست احباب جتنے بھی ہیں سارے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اسی کے ہی چرچے پورے خاندان میں محلے میں گرد و نواح ہوتے ہیں۔ دوسرا موقع بندے کی زندگی میں شادی کا آتا ہے۔ شادی کے موقع کے اوپر بھی دلہا صرف ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے، ساری برادری سارا محلہ تمام لوگ صرف اسی بندے کو دیکھتے ہیں، مرکز نگاہ صرف دلہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بچے عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ دلہا کون ہے۔ باقی ساری برات اس سے خوبصورت بھی ہوگی، اس سے زیادہ امیر بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگی، لیکن مرکز نگاہ وہ دلہا ہی ہوتا ہے۔ تیسرا انسان کی زندگی میں موقع اس وقت آتا ہے جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے پھر بھی وہی بندہ مرکز نگاہ ہوتا ہے، صرف اسی کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اسی کا ہی پوچھتے ہیں، اسی کا ہی افسوس کرتے ہیں، چاہے کتنا بھی کوئی بیمار ہو، کیسے بھی مشکل میں کوئی پھنسا ہوا ہو، لوگ دوسرے کا دھیان نہیں کرتے، صرف اس میت کے لیے آتے ہیں۔ یہ 3 اہم موقع ہوتے ہیں، پیدائش کا، شادی کا اور موت کا۔ ان 3 مواقع کے اوپر بندہ مرکز نگاہ ہوتا ہے، لیکن ان 3 موقعوں کے اوپر جہاں ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہماری سوچیں بدل چکی ہیں۔ ہماری سوچ یہاں تینوں مرحلوں کے اوپر تقریباً وہ دنیا والی بن چکی ہے، پیدائش کے موقع کے اوپر اور پھر شادی کے موقع کے اوپر بالخصوص ہم دین کو اور دینداروں کو اپنے گھروں سے باہر نکال کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور پھر وہاں دین اسلام کی وہ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور اس قدر دین اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے کہ کسی بندے کی جرت نہیں ہوتی، کوئی بندہ سرسری طور پہ بھی آج کے دور میں یہ کہہ لے یار یہ چیز غلط ہے، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، وگرنہ وہی اپنے پیارے جو آپ کی بڑی عزت کریں گے وہ اپنی ساری حدیں توڑ کے آپ کے سر کے بالوں کو نوچنا شروع کر دیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم ہمیں
اس موقع کے اوپر دین کا کہہ رہے ہو۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے ہاں بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے، بیٹا پیدا ہو تو وہاں شراب کی بوتلیں کھلتی ہیں، رب کا شکر بہت کم ادا کیا جاتا ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو وہی کافرانہ ہمارے انداز ہوتا ہے کہ چہرے پہ بارہ بج جاتے ہیں، فون بند ہو جاتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور 2-3 ہفتے تک کسی سے رابطہ نہیں ہوتا، بلکہ 6 ماہ تک یا سال کے بعد اگر کوئی رشتہ دار آئے تو وہ حیرانگی سے پوچھتے یہ کس کی بیٹی ہے؟ جی ہماری بیٹی ہے، آپ نے بتایا ہی نہیں جی، بس وہ ذہن میں نہیں رہا ہے، فون تو کیے تھے لیکن بس پتہ نہیں چلا۔ یعنی یہ ٹوٹلی غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ ہماری سوچ وہ دین اسلام سے دور چلے گی۔ اس کے بعد اہم ترین موقع شادی کا آتا ہے۔ اب اس شادی کے موقع کے اوپر ہمارا رویہ کیسا ہے؟ اس سے پہلے بہادر شاہ ظفر جو کہ مغلیہ خاندان کا آخری چشم و چراغ تھا، اس کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، وہ کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا بھی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا بھی ذہین فطین کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جب عیش و عشرت خوشی کا موقع ہو یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا، جب غصہ آیا تو اللہ کا خوف نہ رہا، جب خوشی کا موقع آیا تو اللہ کی یاد نہ رہی۔ ہمارے ہاں جب خوشی کا موقع ہوتا ہے ہمارے تیور کیسے بدلتے ہیں، ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول سے دور چلے جاتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کی ہستی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ہستی مبارک آئیڈیل پرسنالٹی ہے، دنیا کے تمام لیڈروں سے سب سے بڑے لیڈر سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کو جس فیلڈ کے اندر بھی جس معاملے میں بھی رہنمائی چاہیے تو آپ کو کسی دوسرے ملک جانے کی ضرورت نہیں، آپ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ جائیں۔ عبادات کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے تم بھی پڑھو۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، آپ نے عبادات کیسے کرنی ہے تو در مصطفیٰ پہ آؤ۔ آپ نے بازاروں میں کاروبار کیسے کرنا ہے، در مصطفیٰ پہ آؤ۔ آپ نے رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہیں، در مصطفیٰ پہ آؤ۔ آپ نے چھوٹوں کے ساتھ معاملات کیسے طے کرنے، در مصطفیٰ پہ آؤ۔ بڑوں کے ساتھ آپ نے کیسے چلنا ہے، در مصطفیٰ پہ آؤ۔ آپ نے رسم و رواج کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، در مصطفیٰ پہ آؤ۔ ایون کہ اگر آپ نے شادیاں کرنی ہے تو در مصطفیٰ پہ آؤ نا۔ آپ کو ہر چیز، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پوری زندگی گزارنے کا ایک آپ کو پیٹرن چاہیے، ایک نصاب چاہیے، ایک طریقہ چاہیے۔ تو آپ کو کسی غیر کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میں 5 سال کا ہوں گا تو میں کس کو دیکھ کے زندگی گزاروں گا، 10 سال کا ہوں گا کس کو گزاروں گا، میں 50 سال کا اگر ہو گیا ہوں تو زندگی کیسے گزاروں۔ آپ کو بچپن کی زندگی گزارنی ہے، جوانی کی گزارنی ہے، بڑھاپے کی گزارنی ہے، کسی غیر کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آؤ۔ لیکن آج ہماری ہاں طریقہ رویہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہماری شادیوں کا موقع آتا ہے ہم اسلام سے بہت دور جا چکے ہوتے ہیں۔ اب شادی کی جب ڈیٹ ہی فکس ہوتی ہے تو وہاں پہ ہلہ گلا شروع ہو جاتا ہے، وہاں گھروں کے اندر ڈھولک وہاں بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ یار یہ کیا کر رکھے ہو، جی یہ خوشی کا موقع ہے، کوئی مرا تو نہیں یہاں پہ، مرتا کوئی نہیں ہے، مرا آپ کا اس ایمان مر چکا ہے، آپ کا ضمیر مر چکا ہے، آپ کی سوچ پہ پردہ پڑ چکا ہے، مرتا تو کوئی نہیں ہے۔ اب مہندی کا موقع آئے تو وہاں ہوتا کیا ہے، کئی سالوں سے وہی مائیں بہنیں بیٹیاں جن کو چھپا چھپا کے رکھا جاتا ہے، چہرے ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے، ہمسایوں نے بھی اس ماں بہن بیٹی کو دیکھا نہیں ہوتا، لیکن مہندی کے موقع کے اوپر سجا کے سنوار کے بنا کے نئے سونے کپڑے پہنا کے میک اپ کروا کے پھر کیمرے کی آنکھ کے سامنے بتیاں جلا کے سارے رشتہ داروں محلے داروں کے سامنے مہندی کے لیے باہر لایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہاں
یعنی کہ جو عیش کا موقع ہے، عیش و عشرت خوشی کا موقع ہے، یاد خدا بھول جاتی ہے؟ کہاں چلی جاتی ہے اللہ کی یاد؟ ہم بہت دور چلے گئے یہاں سے. ہم نے یہ صرف کہہ دیا کہ اسلام صرف دکھانے کے لیے رکھا ہے، یعنی یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا تھوڑا سا اسلام، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہمارے جو طریقے طور اطوار ہیں، ہماری سوچ بالکل ڈفرینٹ ہو چکی ہے. پھر جب یہاں شادی کا موقع آتا ہے تو بارات کا موقع آپ لے لیں، بارات کے موقع کے اوپر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے. دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ ہماری جو شادیاں وہ اسلامی نہیں رہی. وہاں جو ناچ گانے ہوتے ہیں، جو ڈھولک بجائی جاتی ہے، جو فاحشہ عورتوں کے گانے چلا کے وہاں پہ ڈانس کیے جاتے ہیں، کیا اس وقت اللہ کی یاد نہیں ہمیں رہتی؟ جس رب نے بچے کو پیدا کیا، جوان کیا، صحیح سلامت رکھا، تعلیم سے آشنا کیا، سب کچھ عطا کیا، دولت جائیداد دی، ہر چیز عطا کی، جب اسی کی شادی کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے جس کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہے. عجیب معاملہ ہے. افسوس یہ کہ وہاں گھر کے بڑے حاجی صاحب بھی کہتے ہوئے نظر آتے نہیں جی خوشی کا موقع ہے، منڈے کنڈے کر لینے دو کچھ. اور یہاں ہمارا انداز یہ کہ اگر وہاں پہ ہم شادی کے موقع کے اوپر محفل کروانے کا تھوڑا سا رواج چلا ہے تو 10 بجے تک محفل کروائی، اس کے بعد اسی ڈی جے کو اٹھا کے اپنے گھروں میں لا کے پھر وہاں پہ گانے چلائے جاتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ نیچے مسجد اوپر گردوارہ بنا دیا جاتا ہے. کہاں چلے گئے ہمارے یہ طور طریقے؟ کیسے ہم زندگی گزار رکھے ہیں؟ عزیز سامعین محترم، برات کا موقع لے لیجئے. میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں اسلامی شادیاں یہ تھیں کہ نکاح مسجد میں ہوتا تھا. جب مسجد میں نکاح ہو تو وہاں ڈھولک تو نہیں بجائی جائے گی، وہاں ناچ گانا نہیں ہوگا. ہم مسجدوں سے بہت دور، عیسائی اب بھی اپنے گرجا گھروں میں نکاح کرتے ہیں، لیکن مسلمان جن کی ابتدائی مساجد سے ہوئی تھی وہ مساجد سے بہت دور چلے گئے. اب شادی اکثر آپ دیکھ لیں براتیں اس وقت نکلتی ہیں جب ظہر کی نماز کا وقت ہو. اگر وہ سیکنڈ ٹائم برات ہے، دور جانی تو عصر کی نماز کے وقت، قریب جانی تو مغرب یا عشاء کی نماز کے وقت چلتی. عجیب معاملہ ہے کہ وہ جو دھولہ ہے وہ مسجد میں ضرور آتا ہے، یعنی اس دن ہمیں اللہ کی یاد بالکل نہیں رہتی، اللہ رسول سے ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، جب شادیوں کا موقع ہوتا ہے تو گھر والے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، بزرگ بیٹھتے ہیں، عورتیں بیٹھتی ہیں اور یہ نام لکھے جاتے ہیں کہ کس کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا. جب نام لکھے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک بیٹی بولتی ہے ابو وہ جو فلاں پھپھو ہے اس کو بھی بلانا ہے، نام لکھنا ہے اس کا. وہ تو ہم سے ناراض ہے. باپ کہتے ہیں نہیں میرے بیٹے کی شادی ہے، اس کو بھی نام لکھو، کارڈ بھیجو، میں خود جا کے منا کے لے کے آؤں گا، منتیں کر لوں گا، پگڑی اٹھا کے اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دوں گا کہ میرے بیٹے کی شادی خوشیوں میں ضرور شریک ہونا ہے. ماموں وہ ناراض اس کو بھی بلانا ہے، جی اس کو بھی بلانا ہے. ناراض پھوپھیاں منا لی جاتی ہیں، ناراض ماموں منا لیے جاتے ہیں. لیکن افسوس جس رب رسول سے ساری زندگی کی یاری تھی، جو رب رسول شادی سے پہلے راضی تھے، اللہ بھی راضی تھا، اللہ کا محبوب بھی راضی تھا، شادی کے موقع کے اوپر وہ فاحشہ عورتوں کے گانے چلا کے، بے حیائی کر کے، ڈھولک بجا کے اس اللہ رسول کو ناراض کر لیا جاتا. جن کو راضی رکھنا تھا ان کو ناراض کر لیا جاتا ہے اور عام لوگوں کو وہاں پہ راضی کر لیا جاتا ہے. اب شادی کے موقع کے اوپر جب دولہا مسجد میں آتا ہے تو وہاں 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں. وہ بھی ہم نے ایک عجیب تماشا بنا رکھا ہے. 2 نفل پڑھتے اکثر یہ آبزرویشن میں ہے کہ دیکھا گیا ہے اس وقت جب نماز میں 10 منٹ رہتے تو دولہا مسجد میں آ کے نفل ادا کر رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں وہ نفل اللہ کے لیے ادا کرتا ہے یا مووی والے کے لیے ادا کرتا ہے. مووی والا اس کو بالکل اس کے سامنے بیٹھ کے، حالانکہ نمازی کے سامنے چہرہ کر کے بیٹھنا یہ منع ہے، وہ بالکل سامنے مووی بنا رہا ہوتا ہے اور اس کا مکمل اس کی کنسنٹریشن دھولے کی صرف مووی کی طرف ہوتی ہے. اور پھر جب وہ جیسے اسلام پھیرتا ہے اس کے پوز بنائے جاتے ہیں، ہاتھ اس طرح اٹھاؤ، ایسے کرو، چہرہ ایسے کرو، ایسے کرو. مجھے بتائیں کہ اللہ رسول کو راضی کیا جا رہا؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کیا دین ہمارا مذاق کے لیے ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذاق کے لیے ہے تو پھر اس مذاق کی وجہ سے لعنتیں نازل ہوتی ہیں. فرض نماز ادا نہیں کرنی،
جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو وہاں ادھر جماعت کھڑی ہوگی، ادھر وہ بارات جانا شروع ہوگی اور بینڈ باجا شروع ہو جائے گا، فل شور ہوگا وہاں پہ، اور پھر وہاں پہ گانے چل رہے ہوں گے۔ عصر کی نماز کے وقت بھی ایسے، مغرب عشاء کی نماز کے وقت بھی ایسے۔ کیوں ہماری سوچ بدل گئی ہے؟ کیوں ہم اللہ رسول کو ناراض کریں؟ اسلامی شادی تھی، اسلامی فریضہ، اسلام دین انسان کا مکمل ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہزاروں برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ جب کوئی شادی ہوتی ہے شیطان واویلا کرتا ہے، یہ تو اپنا ایمان مجھ سے بچا گیا، یہ تو ہزاروں برائیوں سے اب بچ گیا ہے، ہمارا ایمان مکمل ہو رہا ہوتا ہے، ہم اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، شادی کے موقع کے اوپر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اللہ رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا، اس میں شادی کرنے کا مکمل پیٹرن ہے، مکمل طریقہ ہے۔ شادی اتنی سادگی سے ہوتی کہ بعض دفعہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انوائٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تاجر الرحمان کہا جاتا ہے۔ ان کی اس دور کی جو دولت تھی وہ اربوں کی تعداد میں تھی۔ تو کچھ دنوں کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو کپڑوں پہ کچھ رنگ تھا۔ فرمایا عبد الرحمن خیر ہے، یہ رنگ کیسا؟ عرض کیا حضور میں نے شادی کر لی ہے۔ صحابی رسول ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی پہ انوائٹ نہیں کیا، اتنی سادہ انداز میں شادی کی ہے۔ ہمیں وقت پڑا ہوتا ہے، ساری زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ شادی سے پہلے کماتے ہیں شادی کے لیے، شادی کے بعد کماتے ہیں شادی کا قرض اتارنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے، یہ رنگ لگا ہوا؟ عرض کیا حضور شادی کر لی ہے۔ فرمایا کہ حق مہر کیا دیا ہے؟ عرض کیا حضور کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا دیا ہے۔ فرمایا کہ اب ولیمہ بھی کرو، اگرچہ بکری کے ایک بچے کے ساتھ کرو، اپنے دوست احباب کو رشتہ داروں کو بلا کے وہ بھی کھلاؤ، ولیمہ بھی کرو۔ ہمارے ہاں شادیوں کا انداز کیا ہے؟ ساری زندگی کا جو بوجھ ہے وہ شادیوں کے موقع کے اوپر ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کرنے کے لیے کس لڑکی سے شادی کرنی یہ بھی طریقہ بتایا ہے، لیکن ہماری سوچ بالکل، میں نے عرض کیا تھا سوچ آپ کے سامنے عرض کروں گا، سوچ بالکل بدل گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 صفات عورت کی بیان کی جن کے لیے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ اب جتنی مرضی ریسرچ کر لیں، اس 4 کے اندر ہی وہ ساری دنیا سمو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، 4 وجہ سے، 4 بنا کے اوپر عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها، فرمایا ایک اس کے خاندان کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے، خاندان اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، درمیانہ کیسا ہے، خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 2 ولیمالها، اس کی دولت دیکھی جاتی ہے، کتنی اس کے پاس دولت ہے، کتنی یہ امیر ہے، یہ دیکھی جاتی ہے۔ نمبر 3 فرمایا والی جمالیہ، عورت کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، یہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، کیسی ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے۔ اور نمبر 4 فرمایا والی دینیہ، عورت کی دینداری کو دیکھ کے اس سے شادی کی جاتی ہے، یہ نیک ہے یا نیک خاتون نہیں ہے۔ 4 بنا پہ شادی کی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ان 4 میں سے سب سے زیادہ کس عورت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کیا ہے، اور ہماری پریورٹیز کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کا ذکر کیا۔ فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک، فرمایا کہ دین والی سے شادی کر لو، اسی میں ساری کامیابی رکھی ہے۔ لیکن کبھی کسی نے دیندار کو رکھا؟ ہم تو دیکھتے ہیں اس کا گھر کیسا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کا خاندان کیسا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حسن و جمال کیسا ہے۔ دینداری کا تو ہم نے ورقہ ہی پھاڑ کے رکھ دیا ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ وہ بیچاری جو میک اپ نہیں کرتی، وہ جو سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی، وہ جو لوفر عورتوں کی طرح بڑھ چڑھ کے باتیں نہیں کرتی، جو اپنے حسن کی نمائش نہیں کرتی، دیندار ہے، اس کو ہم نے پیچھے رکھ دیا۔ آج مجھے بتائیں شادی کے موقع کے اوپر کس گھر میں نماز ادا کی جاتی ہے؟ کوئی ایسا گھر بتائیں جب شادی کا موقع ہو، مغرب کی نماز کا وقت ہو، ظہر کا وقت ہو، ساری بارات پہلے مسجد میں نماز ادا کرے پھر بارات پہ جائے۔ گھنٹوں بارات لیٹ ہو جاتی ہے بیوٹی پارلر میں لڑکی کے جانے کی وجہ سے۔ کئی ایسے موقع آئے ہیں، ہم نکاح پڑھاتے رہتے ہیں تو وہاں پہ 1 گھنٹہ بھی وہاں بارات بیٹھی رہتی، لڑکی پارلر میں کام کر رکھی۔ کبھی اس بیٹی جوان کو نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ کبھی ہم نے ذہنیت دی؟ ہماری تو سوچ ہی بہت دور ہوگی۔ میں نے ایک تحریر پڑھی، عرب کے اندر ایک لڑکی کی شادی تھی، تو جب بارات نیچے آ گئی تو نماز کا وقت ہو گیا، لڑکی نے کہا میں نے نماز ادا کرنی ہے۔
ماں نے کہا دیکھ بیٹا نیچے بارات آئی بیٹھی ہے، نکاح تمہارا پڑھا جا چکا ہے، اب تمہیں لینے کے لیے وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تجھے لے کے جانا ہے، تو جو تو نے وہ میک اپ کیا سارا اتر جائے گا، کیا بنے گا؟ تو وہاں جا کے نماز ادا کر لینا۔ کون سی تم نے باجماعت نماز ادا کرنی؟ لڑکی نے کہا نہیں، میں نے نماز ابھی ادا کرنی ہے۔ رشتہ داروں کو بلایا، ساری جو رشتہ دار عورتیں تھیں انہوں نے سمجھایا، لڑکی نے کہا میں نے ابھی نماز ادا کرنی۔ ماں خاموش ہو گئی، کیونکہ یہ موقع ہی ایسا ہوتا ہے بیٹی کے سامنے بول نہیں سکتے ہیں۔ بیٹی نے وضو کیا، بڑے اہتمام کے ساتھ نماز شروع کی، جیسے ہی اس نے سر سجدے میں رکھا اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی، وہیں وہ فوت ہو گئی۔ یار کبھی غور کریں، موت ہمارے سامنے ہے، ہماری سوچیں بدل گئی، ہم بہت دور چلے گئے، دین ہم نے صرف نام کا رکھ لیا، ہم نے صرف دین نام کا رکھ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کی دینداری کو دیکھ کے اس سے نکاح کر لو، کامیابی مل جائے گی، زندگی میں کامیابی مل جائے گی۔ وہ ایک عرب شاعر تھا، تو اپنی اولاد کو جب دنیا سے جانے لگا تو نصیحتیں کر رہا ہے، کہتا ہے سنو، جب میں مر بھی جاؤں تو میرے احسانات تمہارے اوپر ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ میں نے تمہارے اوپر اس وقت بھی احسان کیا تھا جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے۔ بچوں نے کہا ابا جان یہ کیسی باتیں کرتے ہو، ابھی دنیا میں نہیں آئے تو احسان کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اولاد باپ کی قسمت میں ہوتی ہے، وہ باپ کے نطفے سے آگے اولاد بڑھتی ہے، آل اولاد باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کہا میں نے اس وقت بھی تمہارے اوپر احسان کیا۔ اولاد نے کہا ابا جان کیسے؟ اس نے کہا دیکھو، اگر میں چاہتا تو کوئی فیشنیبل تمہاری ماں لا سکتا تھا، کوئی ناچنے گانے والی لا سکتا تھا، کوئی بال کھول کے بازاروں میں جانے والی لا سکتا تھا، کوئی بے حیا بد کردار عورت لا کے تمہاری ماں بنا سکتا تھا، لیکن میں نے تمہارے لیے اس وقت بھی دیندار عورت کا انتخاب کیا تاکہ میرے بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی دینداری سیکھ لیں گے، ان کو کوئی شرم یا عار محسوس نہیں ہوگی۔ دیکھیں ہماری ترجیحات ایسی ہیں۔ اب ہمارے ہاں جب یہ شادیاں ہوتی ہیں اس وقت اس قدر زیادہ وہاں پہ بے حیائی اور بےغیرتی کی جاتی ہے کہ اللہ رسول کا نام وہاں پہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہماری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ کرام دینداروں کو تلاش کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ رات کے وقت گشت کر رکھے تھے، آپ مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں۔ یہ وقت کا حکمران تھا، وقت کا بادشاہ ایسے ہوتا ہے، اپنا نرم گرم بستر چھوڑا، لوگوں کے گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، اور یہ آپ صدا بلند کیا کرتے حاسبو قبل ان تحاسبو، لوگوں اس سے پہلے کہ وہ ترازو لگ جائیں اپنے اعمال کا خود وزن کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، تمہارے ایک ایک پل کا ایک ایک پائی کا تم سے اللہ حساب لے، اس سے پہلے اپنا حساب کر لو، وقت ہے تمہارے پاس، مسجد بھی کھلی ہے، سینمے کی طرف بھی رستہ جاتا ہے، جون سا مرضی انتخاب کر لو، دیکھو تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم یہ صدائیں بلند کر رہے تھے۔ آپ کے گھر کے قریب سے گزر ہوا تو دیکھا اندر سے ایک ماں بیٹی کے لڑنے کی آواز آ رہی ہے، ماں بیٹی جھگڑ رہی ہیں۔ جھگڑا کس بات پہ ہے؟ ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا لو، اس سے پہلے کہ دودھ لینے والے آ جائیں دودھ میں پانی ملا لو۔ ماں نے کہا بیٹی نے کہا اماں جان دیکھو آپ کہہ رہی کہ دودھ میں پانی ملا لو، تو امیر المومنین اپنی تقاریر میں وہ کہا کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث کے ملاوٹ نہ کیا کرو، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ماں کہنے لگی بیٹی امیر المومنین یہاں کون سا ہمیں دیکھ رکھے ہیں، وہ تو نہیں، یہاں پہ موجود پانی ڈال لو۔ بیٹی بڑی دیندار تھی، بیٹی نے کہا ماں عمر تو نہیں دیکھ رہے، کیا کروں، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، کس منہ سے پانی ڈالوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دروازے کے ساتھ کان لگا کے یہ لفظ سن لیے۔ اس وقت اتنا شور نہیں ہوتا تھا، سیدھے صبح گھر آئے، نماز ادا کی، اپنی بیوی سے کہنے لگے اٹھو، ایک ولیہ کاملہ کا رشتہ مل گیا ہے، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینے جانا ہے۔ اس کے گھر میں گئے، دروازے پہ گئے، جا کے کہا کہ میں عمر امیر المومنین آپ کے دروازے پہ آئے ہوں، آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا ہے میں نے۔ آپ نے کوئی حسب نہیں دیکھا، کوئی جائیداد نہیں دیکھی، کوئی حسن و جمال نہیں دیکھا، صرف دینداری کو دیکھا، اور بیٹی کو بہا کے اپنے گھر لے گئے۔ یہی وہ بیٹی ہے جس کی آگے اولاد سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے۔ ماں نیک ہو تو کئی نسلوں تک وہ رحمتیں برکتیں آتی رہتی ہیں۔
اگر ماں وہ دنیا دار ہو تو اولاد کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک روایت مروی ہے، آپ اپنے خطبات میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے کہ جب کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اذا اصیت غضبت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میری نافرمانی کی جائے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میری طرف سے لعنت نازل ہوتی ہے۔ لعنت جانوروں تک کو بھی بھیجنا منع ہے، لعنت کسی کے اوپر بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ اللہ فرماتا ہے جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر میری لعنت برستی ہے۔ وہاں پہ جتنے بھی لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ اور یہ لعنت کی انتہا کہاں تک جاتی ہے؟ کہاں تک یہ لعنت جاتی ہے؟ فرمایا ان اللعنت تبلغ السابقۃ من الولد، یہ 7ویں پشت تک مسلسل یہ لعنت چلتی جاتی ہے۔ بتائیں جس شادی کے موقع کے اوپر آپ نے ناچ گانا کیا ہو، جس شادی کے موقع کے اوپر ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتروا کے تم نے ان کو ناچنے کے اوپر مجبور کر دیا ہو، کنجریاں نچوائی ہوں، وہاں پہ تم نے شرابیں پی ہو، بے حیائی کی ہو، بتائیں وہاں پہ رب کی رحمت برسے گی یا لعنت ہوگی؟ آج طلاق کی ریشو اس قدر بڑھ چکی ہے، جو رشتے قائم ہیں وہ بھی اس وقت ناراضگی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رکھے ہیں، برکت گھروں سے اڑ چکی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے جب اس اسلام کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھا تھا اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ اور اگر کہیں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی جائے تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اذا اوتیت ردیت، فرمایا جب میری اطاعت کی جائے، میری بات کو مانا جائے، میرے احکامات پہ عمل کیا جائے، فرمایا میں راضی ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب میں راضی ہوتا ہوں پھر میری طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ادھر ناراض ہو تو لعنتیں نازل ہوتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو تو برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ادھر جو لعنتیں نازل ہوتی ہیں وہ 7ویں پشت تک جاتی ہیں، اور جب اللہ راضی ہو تو برکتیں کہاں تک جاتی ہیں؟ فرمایا وَلَيْسَ لِبَرْكَةٍ نِہَایَةٌ، جب میری برکتیں نازل ہوتی ہیں پھر ان کی کوئی انتہا ہی نہیں رہتی ہے، وہ 7 پشتوں تک نہیں قیامت تک جاری و ساری رہتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، آئیں اپنے مالک کو راضی کریں، پھر اس سے آگے جو موت کا موقع آتا ہے اس وقت بھی ہم تقریباً وہ دنیا داروں کو سامنے رکھتے ہیں، جتنی بھی رسم و رواج وہی ہم ادا کرتے ہیں جو دنیا نے ہمارے اوپر ڈال رکھی ہیں۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث شریف ہمیں کیا کہتی ہے، وہ ہم سب بھول جاتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سوچوں کا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک زندگی ملی ہے، اسی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے سچے دل سے بار بار کئی بار 1000 بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔